سب سے زیادہ خطرناک جگہ جہاں پر شیطان آرام سے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا وہ بازار ہوتا ہے، وہاں پر انسان پہ غفلت تیزی سے آتی ہے۔ بہرحال نفوس مختلف ہیں، سارے ایک ہی طرح سے نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ ساروں کو ایک ہی طرح بازار میں مثلا جلدی گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان ملعون، شیطان مردود بہت تجربہ کار ہے، وہ ساروں کو ایک طرح سے نہیں بہکاتا، کسی کو کسی طرح سے، کسی اور کو کسی اور طرح سے۔ وہ بوڑھوں کو جس طرح سے بہکاتا ہے جوانوں کو اس طرح نہیں بہکاتا، وہ جوانوں کو جس طرح سے بہکاتا ہے بچوں کو اس طرح سے نہیں بہکاتا، وہ خواتین کو ایک اور طرح سے بہکائے گا، مردوں کو ایک اور طرح سے بہکائے گا، اسے پتا ہے کہ میں کس کو کس طرح سے بہکاؤں، سب کو ایک طرح سے نہیں بہکاتا ہے۔ بہرحال کہاں اذکر اللہ ذکرن کثیرا، آپ خداوند متعال کو بہت زیادہ یاد رکھیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ مشکل کاموں میں سے 3 مشکل کاموں میں سے ایک مشکل کام یہ ہے کہ آپ خدا کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ ایک مشکل کام یہ ہے کہ اپنے پیسے میں کسی اور کو شریک کر لیں، واقعاً مشکل کام ہے۔ خدا کی یاد میں رہنا ہمیشہ یہ ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن تسبیح حضرت زہرا کے بارے میں ہے، اگر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھی تو آپ نے ذکر کثیر انجام دیا ہے۔ مستحب ہے سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھی جائے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا ایسے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نا آرام سے۔ جلدی کاہے کی ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ آیت اللہ نمازی ہمیشہ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کوئی مظاہرے ہو رہے تھے، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کسی نے، اکیلے تھے، انتظار کرتے رہے، جب کوئی نہیں آیا تو بہرحال نماز پڑھنا چاہتے تھے، اتنے میں دیکھا ایک جوان آیا ہے۔ اس جوان نے کہا آپ پیچھے کھڑے ہوئیے، میں آگے امامت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لی تو کہا انہوں نے، یہ میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، وہ جوان تسبیح اس طرح پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر میرے ذہن میں آیا نماز تو میں نے پڑھانی ہوتی ہے، یہ آج میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہا اس وقت میری توجہ ہوئی میں نے زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کہا لیکن وہ تسبیح کیسے پڑھ رہے تھے؟ آپ کیا سوچتے ہیں ائمہ بھی تو تسبیح پڑھتے تھے، وہ کیسے پڑھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ایسے نہیں، پوری توجہ سے۔ خیر ان جتنی توجہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد معجزہ کرتا ہے یہ ذکر کی کیفیت انسان کے لیے معجزہ کرتی ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان آتا ہے، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کربلا والے اس کیفیت میں رہتے تھے، ذکر کی کیفیت میں، یاد خداوند متعال میں۔ لہٰذا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ گھبرا گئے ہوں کسی جگہ پر، کوئی گھبراہٹ ہو گئی ہو، گھبراہٹ نہیں تھی، سکون اور اطمینان تھا۔ اور جتنے زیادہ مصائب بڑھتے چلے جا رہے تھے سکون اور اطمینان اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن کے لشکر میں ایک شخص کہتا ہے شغلنی نور وجہہ عن قتلہ، امام حسین کے چہرے کے نور نے مجھے اس بات سے غافل کر دیا کہ ان کا تو قتل ہو چکا ہے۔ جتنا زیادہ وقت گزر رہا تھا چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگر نہ ہوتے حالت ذکر میں ان مصائب کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ خود فرمایا جس وقت میں نے ششماہے کو دفن کیا، خود فرمایا حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، یہ مصیبت میرے لیے چھوٹی ہو گئی اس لیے کہ میں جانتا تھا میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ورنہ کسی کے دل میں اتنی طاقت ہے؟ کسی کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کسی نے آ کے امام سے پوچھا، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اتنے زخم لگے آپ کے بابا کو، چوٹیں لگیں، بعض لوگوں نے 1000 سے زیادہ ذکر کی، بعض نے 1900، یہ 1900 یا 1000 کیسے لگتی تھی؟ جہاں پہلے تلوار لگی ہوئی ہوتی تھی وہیں دوبارہ تلوار لگتی تھی۔ پوچھا اتنی تلواریں لگی ہیں، درد کتنا ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جتنا سوئی چبھنے کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ حسین اس قدر یاد خدا میں ڈوبے ہوئے تھے
کہ اپنے جسم پہ پڑنے والے زخم محسوس نہیں کر رہے تھے، جسم والے زخم محسوس نہیں کر، لیکن جو روح پہ زخم آ رہے تھے وہ شدت سے محسوس کر رہے تھے، باقیوں سے زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ اسی لیے جس وقت حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے پہ پہنچے، اونچا اونچا گریہ کر رہے تھے، بلند بلند گریہ کر رہے تھے، بس ان مصائب کو محسوس کرتے تھے جو روح پر آ رہے تھے، جسموں والے مصائب۔ ہاں، اس لیے کہ یاد خدا میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے حسین کے چہرے کے نور نے بھلا دیا کہ قتل ہو گیا، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام آواز دے رہے تھے، بعض علماء نے اس طرح سے نقل کیا، آواز دے رہے تھے میں پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ تو یہ دشمن کے لشکر میں تھا، عمر سعد سے کہتا ہے، عمر سعد حسین مر رہے ہیں، قتل ہو جائیں گے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے کہا جاؤ تم خود دے دو۔ تو اس نے ایک کوزہ اٹھایا اور لے کے مقتل کی طرف بڑھا، مقتل کی طرف بڑھا تو دیکھا شمر لعین آگے سے آ رہا ہے، شمر لعین کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا۔ یہ قریب پہنچا تو پانی کا پیالہ امام حسین کے ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ شمر نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا حسین کو پانی پلا رہا ہوں۔ کہا دیکھ نہیں رہا میں قتل کر چکا ہوں، میں سر کاٹ چکا ہوں۔ اس نے کہا شغلنی نور وجہی عن قتلہ، حسین کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ میری توجہ ہی نہیں ہوئی کہ قتل ہو گئے ہیں۔ بڑھتا گیا یہ نور۔ اگر یاد خداوند متعال نہ ہو انسان، ہم بھی دیکھیں آج کل مصائب آتے ہیں، یاد خدا ہو تو بہرحال برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی یاد نہ ہو تو نہیں برداشت ہوتے ہیں۔ بہت سے مصائب ہمیں جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ قربان ہو جاؤں اہل بیت کے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد خدا میں رہتے رہے، کبھی زبان شکوے والی نہیں کھولی۔ عزیزان، غزہ کے مظلوموں کو نہیں بھولنا چاہیے، جب آنسو بہا رہے ہوں تو خدا سے صدق دل سے ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ دیکھیے آپ نے فوٹیجز جہاں بچے رعب کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے ہلکا سا تصور پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں کیا گزرا ہوگا۔ حضرت حر آ کے کہہ رہے تھے حسین کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میری وجہ سے آپ کے بچے ڈر گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ایک مقام سے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنا چاہ رہے تھے تو اپنے اصحاب سے کہا آج پانی کچھ زیادہ رکھ لینا ساتھ، کیوں؟ جانتے تھے کہ اگلے مقام پہ حر سے ملاقات ہونی ہے۔ جا رہے تھے اگلے مقام پہ تو ایک شخص نے تکبیر بلند کی، مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں درخت دیکھ رہا ہوں دور سے۔ مولا نے کہا اس مقام پہ درخت نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کسی نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ گھوڑوں کی گردنیں ہیں۔ مولا نے کہا یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ تھوڑی دیر بعد حر کا لشکر پہنچا، کریم حسین یعنی یہ۔ جب حر کا لشکر پہنچا تو مولا نے کہا کہ سب کو پانی پلایا جائے۔ وہ جسے 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، جس کے بچوں کو پانی نہ پلایا گیا، کہہ رہے سب کو پانی پلایا، اور فقط ان کو نہیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ حر کے لشکر میں ایک شخص تھا، اس نے کہا پیاس سے میری جان نکل رہی تھی اور میں سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب تک حسین کا لشکر ہمیں پانی پلائے گا میری تو جان نکل جائے گی۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا حسین مشک اٹھا کے آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، جب تک میری پیاس نہ بجھی حسین پانی ڈالتے رہے، میں پیتا رہا۔ اے پیاسے کو سیراب کرنے والے حسین۔ نماز کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا تم خود اپنی الگ نماز شروع کرو گے؟ کہا نہیں، نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ نماز پڑھی، عصر کے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کوچ کرنا ہے، یہاں حر آگے بڑھا۔ حر نے آگے بڑھ کے کہا مولا مجھے حکم ملا ہے آپ کو روک دوں۔ مولا نے کہا واپس جانے دے، کہا نہیں میں آپ کو کوفہ لے جاؤں گا۔ مولا نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد مولا نے کہا درمیانی رستہ انتخاب کرتے ہیں۔ حر ساتھ ساتھ جڑنا چاہتا تھا،
مولا نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، یہاں حر نے لگام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ تصور کر سکتے ہیں حسین ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوں، چلنا چاہتے ہوں اور کوئی روک لے۔ امام نے کہا ثقلت کا امک، حر تو نے یہ جو کام کیا ہے نا، اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تو مر جائے اور تیری ماں تجھ پہ گریہ کرے۔ یعنی تو نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، تو نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے، امام وقت کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حسین آپ نے میری والدہ کا نام لیا، اگر کوئی اور ایسا کرتا تو میں اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن کیا کروں آپ زہرا کے بیٹے ہیں۔ ادب کا مظاہرہ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام شاید یہی چاہتے تھے کہ اس کی توجہ ہو جائے کہ حر دیکھ تو کس کو روک رہا ہے، تو رسول کی بیٹی کے بیٹے کو روک رہا ہے۔ یہ وقت گزرا، کربلا میں عاشور کا دن آیا، اور اپنے خیمے میں موجود ہیں، جنگ شروع ہو گئی۔ عمر سعد کے پاس آئے، آ کے کہا عمر سعد کیا تو واقعی حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں مجھے حکم ملا ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ حر پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تنہا ہوئے ایک شخص کے ساتھ، تو ایک مرتبہ اس سے کہتے ہیں کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پلایا۔ شاید حر چاہتے تھے یہ چلا جائے تو میں حسین سے معافی مانگنے چلا جاؤں، یا شاید سوچ رہے ہوں کہ یہاں گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، وہاں حسین کے بچوں کی العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی سپر کو، اپنی ڈھال کو الٹا کیا اور مجرموں کی حیثیت سے امام حسین کے سامنے آئے، آ کے کہا مولا مجھے توبہ ہو سکتی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں حر تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ قبول کیا اس امام نے، کریم ابن کریم امام۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجیے۔ حر جنگ کرنے کے لیے میدان میں آیا، حملہ کیا، خطبہ دیتے رہے۔ ایک مرتبہ زخمی ہو کر گرے، مولا حر کے کنارے آئے۔ حر کیا پوچھ رہا تھا؟ حر کہہ رہا تھا مولا کیا میں نے وفا کی؟ کچھ ایسے جملے کہہ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا انت الحر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، مضمون عرض کر رہا ہوں، کہا حر جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا تم اسی طرح آزاد ہو، لیکن اس کے بعد ایک عجیب کام کیا۔ کیا؟ ایک مرتبہ ایک رومال نکالا جو حضور کی والدہ کا تھا، دیکھا حر کی پیشانی پھٹی ہوئی ہے، اپنا رومال نکال کر حر کی پیشانی سے خون بند کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا حر کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، آپ نے رومال کے ذریعے وہ خون بند کر دیا، تھوڑی دیر گزرے گی ایک ششماہا آپ کی گود میں، اس کے گلے میں جب تیر لگے گا، جب خون بہے گا، مولا اس خون کو روکنے کے لیے کوئی ماتم حسین